السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو عربک گرامر اسٹوڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے اور آپ سب کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو کو اتنا زیادہ پسند کیا اور یہ فرمائش بھی کی کہ مزید رمضان کے اوپر ویڈیوز بنانی چاہیے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم رمضان کے آخری عشرے پر ایک ویڈیو بنائیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف، لیکن سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آئی ہوپ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ رمضان کے آخری عشرے میں کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بچپن سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی ہمیں اس سے متعلق بہت زیادہ مٹیریل ملتا ہے۔ لیکن آج میں آپ سے ان معاملات پر بات کروں گی جن میں یا تو ہمیں کسی قسم کی کنفیوژن ہوتی ہے یا پھر ہم مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں۔ آخری عشرے میں ہماری سب سے بڑی مسکنسیپشن تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے تو ہم رات کے 12 بجے کے بعد عبادت شروع کرتے ہیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کر سکتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم افطار سے فارغ ہوں اور پھر تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، اور اس کے بعد آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ پلاننگ کریں کہ سب سے پہلے میں عشاء کی نماز اور تراویح پڑھوں گی، پھر سب کو کھانا سرو کروں گی، اور پھر کوئی میرا چھوٹا موٹا کام ہے تو وہ کر لوں گی، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ آپ اپنی نماز کا آغاز کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ 15 سے 20 منٹ آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اور کوشش کریں کہ سحری کے وقت آپ یہ کام کریں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ فیل کریں گے اس چیز کو کہ جب آپ پلاننگ کے ساتھ عبادت کریں گے تو آپ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز بھی کر سکیں گے، اور آپ کو ویرائٹی کی وجہ سے نہ اکتاہٹ ہوگی اور نہ ہی آپ تھکیں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی عبادات میں خشوع اور خضوع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ غافل دل کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی جو یقیناً آپ نے اپنے سرکل میں ضرور سنی ہوگی، وہ یہ کہ رات کو 12 بجے عبادت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ایسا بالکل نہیں ہے، زوال کا وقت دوپہر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور رات کے 12 بجے ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں ایک نہایت اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر سال 27ویں رمضان کی شب کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ اس رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں اور اس میں خوب عبادت کرتے ہیں، اور باقی راتوں کو یا تو اتنا سیریس نہیں لیتے یا ہلکی پھلکی عبادات کر لیتے ہیں، جو کہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اور اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک صحیح حدیث کا مفہوم بھی بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو یعنی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کرو۔ تو یعنی ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح آخری عشرے کی ساری راتوں کو جاگیں، تو دیکھیے اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم اگر ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، تو اس کی تیاری اور اس کی سیلیبریشن میں ہم اکثر راتیں جاگ جاتے ہیں۔ انفیکٹ اگر ہمارے گھر میں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرنے میں بھی ہم راتوں کو جاگ لیتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہم عبادت کرنے کے لیے بھی جاگ سکیں گے، اور کوشش کریں اپنے غیر ضروری کاموں کو کٹ ڈاؤن کریں۔ اس کے علاوہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لیٹ نائٹ شاپنگز بھی نہیں کر رہے، تو یہ بہت آسان ہوگا ہمارے لیے کہ ہم راتوں کو جاگیں اور عبادت کر لیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کو عبادت کر کے پا لیا اس نے سارا نفع حاصل کر لیا اور خیر پا لی، اور جس نے لیلۃ القدر میں عبادت نہ کی تو اس نے خسارہ پایا، گویا وہ بد نصیب ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ اس حدیث نے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہوگا اور آپ آخری عشرے کی تمام راتوں کو عبادت کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وظائف کی کتاب نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ عبادت کریں لاسٹ عشرے میں۔
تو دیکھیے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ تھوڑی سی نماز پڑھیں، تھوڑا سا قرآن پڑھیں، تھوڑے سے اذکار پڑھیں، اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ٹائم سب چیزوں کو دیں تو اس طریقے سے بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی ایسی دعا ملتی ہے جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یا کوئی ایسا ذکر ملتا ہے جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو اسے ضرور پڑھیں. جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی ایک دعا بتاتی ہوں. ابھی جو اسکرین پر دعا ڈسپلے ہو رہی ہے یہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے. آپ لاسٹ عشرے کی ہر رات میں یہ دعا ضرور پڑھیے گا. یہاں پر میں ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ ہماری وہ خواتین جو کہ شہری عذر کی وجہ سے عام دنوں کی طرح اس عشرے میں عبادت نہیں کر سکتی، وہ بالکل بھی ڈسہارٹ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور یہ نہ سوچیں کہ وہ فارغ ہیں اور پھر موبائل یوز کر کے اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہ کریں. بلکہ دیکھیں آپ کی زبان تو پاک ہے، تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ ذکر اذکار کر سکتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتی ہیں، اس کے ساتھ آپ دورہ قرآن سن کر اپنا ٹائم یوٹیلائز کر سکتی ہیں. اچھا یہاں پر میں ایک بات جو میں نے پڑھی تھی میں نے سوچا آپ سب سے بھی شیئر کروں، اور وہ یہ کہ آخری عشرے کی ہر رات کو تھوڑا سا صدقہ ضرور دیجیے گا، بھلے 10-20 روپے ہی صحیح، لیکن تھوڑا سا صدقہ ضرور دیجیے گا. کیونکہ اگر اس دن لیلۃ القدر ہوئی تو آپ کو انشاءاللہ اس صدقے کا ثواب اسی حساب سے ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں یا عبادت کریں تو یہ سوچیں کہ میں کس ذات کے لیے کام کر رہی ہوں. تو آپ کے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ میں یہ کام صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں، جو کہ مجھ سے میرے ہر عیب کے باوجود بہت زیادہ پیار کرتا ہے. جب آپ نماز میں قیام کرنے کے لیے کھڑی ہوں تو سوچیں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوں. جب آپ ذکر اذکار کریں تو یہ سوچیں کہ میں اپنے رب کو یاد کر رہی ہوں اور میرا رب بھی مجھے یاد کر رہا ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو یہ سوچیں کہ آپ اپنے اللہ سے باتیں کر رہی ہیں. اور جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ سوچیں کہ آپ کا رب آپ سے باتیں کر رہا ہے. انشاءاللہ جب ہماری اس طریقے کی سوچ ڈیولپ ہو جائے گی تو عبادت ہمارے لیے سکون کا باعث بنے گی اور بوجھ نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا بانڈ اسٹرانگ ہو جائے گا. امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا ڈسکشن ہم سب کے لیے بہت زیادہ فروٹفل رہے گا. اس کے علاوہ یہ کہ اس رمضان میں سب کے لیے بہت ساری اچھی اچھی نیک نیت کے ساتھ دعائیں کریں، خاص طور سے ہمارے فرنٹ لائن ہیروز جن میں ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹر، سولجرز اور ہر وہ انسان جو کہ اس پینڈیمک میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.